حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کے دو گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا۔ ایک وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے، جن کے ساتھ وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے، اور وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی عریاں ہوں گی، مائل کرنے والی، مٹک مٹک کر چلنے والی ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹوں کی جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح اٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ دونوں گروہ نہ تو جنت میں جائیں گے اور نہ اس کی خوشبو پائیں گے، حالانکہ اس کی خوشبو دور دراز تک پھیلی ہوگی۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتہ داری جوڑتا ہوں تو وہ توڑتے ہیں، میں ان سے درگزر کرتا ہوں، وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں، کیا میں بھی ان کا بدلہ دے سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ورنہ تم سب کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تم فضیلت والا پہلو اختیار کرو اور ان سے صلہ رحمی کرو، اور جب تک تم ایسا کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ مستقل ایک معاون لگا رہے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو بچہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کے نسبت میں شامل کیا جائے جس کا دعویٰ مرحوم کے ورثاء نے کیا ہو، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اگر وہ آزاد عورت سے ہو جس سے مرنے والے نے نکاح کیا ہو، یا اس کی مملوکہ باندی سے ہو، تو اس کا نسبت مرنے والے سے ثابت ہو جائے گا، اور اگر وہ کسی آزاد عورت یا باندی سے گناہ کا نتیجہ ہے تو اس کا نسبت مرنے والے سے ثابت نہ ہوگا، اگرچہ خود ہی اس کا باپ ہی اس کا دعویٰ کرے۔ وہ زنا کی پیداوار اور اپنی ماں کا بیٹا ہے اور اس کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی لوگ ہوں، آزاد ہوں یا غلام۔